امیہ میں تیری غلامی دا انکار نہیں کردا، پر تیرا راج میرے تن تے من تے محمد عربی دا راج ہے۔ مینوں ساریاں ناماں تو سرکار دا نام سونا، بولو مینوں ساریاں ناماں تو سرکار دا نام سونا، مینوں سارے مینوں ساریاں ناماں تو سرکار دا نام سونا، سارے جگ دیاں شہراں چوں سونے دا گراں سونا، سارے جگ دیاں سونے دا۔ امیہ باقی غلاماں نو بلا کے کہندا ہے مارو انہوں، نوکر میرا ہے، غلام میرا ہے، میں دیتے پیسے بھرے نے، 2 ٹائم روٹی میں دینا ہے، کلمہ محمد دا پڑھدا ہے، تینوں چھوڑنا پڑے گا کلمہ۔ بلال نے آکھیا امیہ میں دنیا چھڑ سکنا ہے پر محمد دا قدم نہیں چھڑ سکتا۔ غصے نہ لال پیلا ہو کے تے کوڑے بلال دے جسم تے مار دے۔ سوچ لے بلال میں تیری جان کٹ دیاں گا، چھوڑ کلمہ۔ جدو امیہ کہندا ہے میں جان کٹ دیاں گا تے ڈوک کبے تے گردو نواح والو حضرت بلال دے منہ وال ویکھ کے کہندے نے کس جان دی گل کیتی ہے۔ ساڈے سرائکی زبان دے بڑے عظیم شاعر نے اللہ دیتا رائی، تے رائی صاحب نے پھر بلال دی ترجمانی کی تھی۔ بلال کہنے لگا کس جان دی دھمکی پیا دینا ہے، اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی، اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی، مینڈی جان دی جان حضور اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی، مینڈی جان دی جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور۔ امیہ رب سنیا ہے پر دیکھیا نہیں، رب سنیا ہے پر دیکھیا نہیں، رب دی پہچان حضور نے، چنگے عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضور۔ اس شان والا بلال حضور نو ویکھ کے اذان پڑھ رہے، جدو حضرت بلال نے آکھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تے نبی پاک نے ویکھیا پہلی صف وچ حضور دے سامنے بیٹھ کے نا تے صدیق اکبر نے اپنے دوویں انگوٹھے چم کے اکھاں تے رکھے۔ انگوٹھے چم دیو کتھے لکھے ہے؟ بیٹا اتھے لکھے ہے۔ شان صحابہ دے جلسے تے بڑے کر دیو، عقیدہ بھی تے صحابہ والا رکھو نا۔ صدیق اکبر نے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے، اذان ختم ہو گئی، حضور کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا اوے میرے صحابہ، او میرے دوستو، غلامو، عزیزو، او ویکھیا جے میرے یار اج کی کیتا؟ سب دیاں نظراں تے نبی پاک دے چہرے تے لگیاں سن، جڑے نال بیٹھے سن انہاں ویکھیا ابو بکر نے ہاتھ چکے انگوٹھے چومے، ویکھ لیا جنہاں ویکھیا یا رسول اللہ بلال نے تہاڈا نام لیا ہے نا، تے ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لائے۔
جنہاں ویکھیا انہاں حضور نو جواب دیتا آقا تھوڑا نا چومے ابو بکر نے. نبی کریم نے جڑی تقریر کی تھی میں تھوان اس میلاد دے جلسے او تقریر سنانا چاہتا. امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی. اوے میرے صحابہ وہ جڑا بندہ انج کرے گا جو میں میرے یار کیتا ہے، یعنی میرا نام سن کے جڑا انگوٹھے چومے گا ابو بکر وانگو. من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامہ. میں قیامت دیاں صفاں وچ انگوٹھے چومن والے نو تلاش کردا ہوں، ڈھونڈاں گا. جی نبی پاک اتنے چپ کر جاندے ہو سکتے اج دا کوئی مولوی کہندا حضور دا مطلب یہ سی بس چون چون کے جہنم بھیجاں گا. بدعت کیتی ہے. میں کدوں آکھیا انگوٹھے چومے کرو؟ حضور نے پتہ سی یہ بدتمیز بھی پیدا ہوں گے. حضور نے فرمایا انا طالبہ فی صفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ. جنت وال میں آپ انگوٹھے چومن والے دی قیادت کراں گا. اور میں تواڈے کول پوچھنا ایمان نال دسو وہ منظر کیسا ہوئے گا؟ اگے اگے مدینے والا جا رہے ہیں، پچھے غوث جلی جا رہے ہیں، ہند الولی جا رہے ہیں، میرے علی جا رہے ہیں، داتا علی جا رہے ہیں، بابا فرید جا رہے ہیں، حضرت بہاء الدین نقشبند جا رہے ہیں، شہاب الدین سہروردی جا رہے ہیں، والی بغداد جا رہے ہیں، پچھے سنی بریلوی انگوٹھے چومن والے جاندے نے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. سب بولو باغ جنت میں محمد باغ جنت میں محمد مسکراتے. رنگ ہی وکھرا ہوئے گا. خدا دی قسم عظیم الشان جلوس ہوئے گا. اگے اگے مدینے والا، پچھے صحابہ جا رہے نے، آل بیت جا رہے نے، اولیاء جا رہے نے، صلحاء جا رہے نے، علماء جا رہے نے. آل حضرت کہندے نے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. ارے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے. ہونا ہی جی ایسا ہے، دوجیاں تے نیڑا ہونا ہی نہیں نا. انگوٹھے چومن والے تے اسی ہیں نا. حضور فرماندے نے قائد فی الجنہ، میں جنت وچ انہاں دی قیادت کراں گا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. ارے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. سب بولو پھول رحمت وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں. پھر جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے. اچھا بھائی گل انصاف دی کریو، عقیدہ جڑا مرضی رکھو، مینوں اس نال نہیں، مگر خدا دے گھر وچ بیٹھیو گل انصاف دی. جیڑا کملی والا پتھر مارن والیاں نو دعا دے وے تے جڑا کریم رسول کنڈے بچھان والیاں تھلے چادراں بچھاوے، وہ میلاد منان والے نو جہنم جان دے گا؟ وہ درود پڑھن والے نو خالی موڑ دے گا؟ حضور دے دروازے تو کدے کوئی خالی نہیں موڑیا. جڑا اس دروازے دا منگتا ہے رسول نے وہ دی چولی پار دیتی.
کملی والے تے ایسا خیر پایا، ایسا خیر پایا، پھر اپنے منگتے نو گدا نہیں رہن دیتا، سلطان بنا دیتا ہے، اپنے منگتے نو داتا بنا دیتا ہے۔ یہ شان ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر میں دور نکل آیا، عشق رسول دے سمندر بھی چل دیا۔ یہ ثواب بھی اللہ نے ساڑھے واسطے بنایا تے بہاراں بھی اللہ نے ساڑھے واسطے بنائی۔ ربیع الاول دا مہینہ ختم ہویا تو ربیع الثانی آ گیا، 11ویں والے دا مہینہ، 12ویں والے دا مکیا تے 11ویں والے۔ رب دی شان، یہ میلاد دیاں مٹھائیاں بھی ساڑھے واسطے تے 11ویں دے چاول بھی ساڑھے واسطے۔ میں ناروے گیا 11ویں شریف دی محفل چ، تے بندے آزاد نے سارے بندے۔ ایک داڑھی والا میں نے کہنے لگا بڑا زور لاندے ہو 11ویں دے حلال ثابت کرن تے، جے تو حلال نہ آکھیں تے تینوں پیسے کون دے گے؟ میں کیا ناراض نہ ہوئی، تو حرام نہ آکھیں تینوں تنخواہ کون دے گے؟ میں کیا اسی بھی حضور دا صدقہ کھانے ہیں، ولیاں دا صدقہ کھانے ہیں، تسی بھی کھاندے حضور دے صدقہ ہو۔ فرق کتنا ہے، تسی نہ کر کے کھاندے ہو، سی ہاں کر کے کھاندے ہو، تسی حرام کر کے کھاندے ہو، سی حلال کر کے۔ کیڑا جڑا میرے نبی دے لنگر تے نہیں پال رہا؟ خدا دی قسم سب نو حضور دے ٹکڑے مل رہے۔ اللہ اکبر۔ تو والی بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک سرور عالم مبارک دین آئے حضرت ابو صالح نو، غوث اعظم دے والد۔ ابو صالح تینوں مبارک ہوئے، رب نے جڑا تینوں پتر دیتا ہے نا، وہ میرا بھی محبوب ہے تے اللہ دا بھی محبوب ہے۔ جی میں نبیاں ولیاں کہ میری شان ہے، میں رب نے تیرے پتر دی بھی شان بنائی ہے۔ اور پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ پڑھ کے دیکھو، آپ نے رب دی عطا نال، رب دے کرم نال جو اپنی شانہ بیان فرمائی، فرماندے نے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی، میں اللہ دیاں ساریاں شہراں نوں انج ویکھنا ہے جویں ہاتھ دی تھیلی تے رائی دا دانا پیا ہو، کوئی چیز میری نظراں کولوں پوشیدہ نہیں۔ حضور فرماندے نے میں سارے شہراں نوں انج ویکھنا ہے جویں ہتھیلی ویکھنا ہے، تے غوث پاک فرماندے نے اس ہتھیلی تے جویں رائی دا دانا پیا ہوئے نا، میں انج ویکھنا۔ علماء کہندے نے فرق کی؟ کہندے نے فرق بڑا ہے۔ حضور فرماندے نے میں ہتھیلی دی طرح پوری کائنات دے شہراں نوں ویکھنا ہے، تے غوث پاک فرماندے نے جویں ہتھیلی اُتے رائی دا دانا پیا ہوئے میں انج ویکھنا ہے۔ کیوں؟ یہ دانا سجے کبھی تو سارا ویکھدے نے، پر دانے دا جڑا حصہ ہتھیلی تے لگا ہے وہ تے پوشیدہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے واسطے کوئی پوشیدہ ہے ہی، میں تے انج ویکھنا جویں ہتھیلی ویکھنی۔ اچھا ایمان نال دسو جس رسول دے دوترے دی ایڈی شان ہے، وہ اپنی کی شان ہوگی؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مادر ذات ولی اللہ، یعنی ماں دے پیٹ وچوں ولایت لے کے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ عظمتاں اور شانہ عطا فرمائی۔ فرماندے نے میں 10 سال دی میری عمر سی تے میں مدرسے جا رہا تھا، میں ویکھیا کہ فرشتے نال نال جا کے اعلان کرتے پھر دے، اٹھو بھائی اللہ دا ولی آ رہا ہے، اٹھو بھائی اللہ دا ولی آ رہا ہے۔ یہ شان ہے والی بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماندے نے 11 سال میں نے اپنی زندگی دے آبادیاں دا منہ نہیں ویکھیا، جنگلاں چ پھر کے رب رب کیتی، سوکھے نہیں پذیر فقیرہ ملدے دل بر جانے۔ 11 سال والی بغداد فرماندے نے 11 سالاں چ میں نے پھل مل گیا تے کھا لیا، روٹی مل گئی تے کھا لیا، کدھرے گوشت مل گیا تے کھا لیا۔ بعد مرتبہ ایسا بھی ہوتا سی کچھ نہیں سی ملتا تے گھاس کھا کے گزارا کرتا سی، مگر اپنے رب نے یاد کرتا سی۔
اللہ دی یاد نے مینوں اتنی جلا بخشی، فرماندے نے مینوں اتنی لذت ملی کہ میں نے ارادہ کیتا 1 سال صرف کھانا پینا کچھ نہیں۔ کرامات اولیاء حق، اولیاء اللہ دی کرامات حق نے، اس کا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ میں نے ارادہ کیتا کھانا کچھ نہیں، صرف پینا ہی پینا ہے۔ لسی پی لوں، کدھر شہد مل لے تو وہ پی لوں، دودھ ملے